ادب نے نظم ہی کے پیکر میں جنم لیا، اسی سے ڈرامے، ناول، کہانی اور مضامین کی نسلیں پیدا ہوئی جو اپنی ساخت میں ایک مکمل نظم رکھتی ہیں۔ شاید اس ادب کے صنفی نظم ہی نے مغربی معاشرے کے نظم کو پروان چڑھایا ہے، جبکہ دوسری طرف ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو یہ بالکل غزل کے ساتھ یا نو بکھرے خیالات پر مشتمل اشعار کی طرح نظر آتا ہے۔ ایک طبقے کا رخ شمال کی طرف ہے تو دوسرے کا جنوب کی طرف ہے۔ اس لیے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں غزل کی اس ساخت نے ہی معاشرتی انتشار پھیلانے میں اپنا کردار ادا تو نہیں کیا۔ ثاقب ندیم صاحب کی کتاب نروان گھڑی کا سپنا جب میں اس زاویے سے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے جیسے انہوں نے نظم کی حیث میں اس غزل نما معاشرے پر اشک فشانی کی۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب انسان اپنے حال میں پریشان ہوتا ہے تو وہ مختلف رویے اختیار کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات وہ جرم پر اتر آتا ہے، بعض اوقات وہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے یا کسی دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اور بعض اوقات وہ فرار کا رستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ فرار جسمانی بھی ہو سکتا ہے اور ذہنی بھی۔ اس بات کے تحت جب میں ثاقب ندیم صاحب کی نظمیں دیکھتا ہوں تو وہ معاشرے میں موجود بے حسی، خود غرضی، دہشت گردی، بھوک، افلاس اور غربت کے ساتھ ساتھ اپنے قلم اور بیان کی محدودیت کا نوحہ پڑھتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ اذیت تب شدید ہو جاتی ہے جب انہیں نروان یعنی نجات حاصل ہوتے ہوتے یکدم ایک سپنے میں ڈھلتی نظر آتی ہے، اور ایسے میں وہ ماضی کی طرف لوٹ جاتے ہیں جس کا اظہار میرا خواب مجھ سے آگے چل رہا ہے جیسی نظم میں ملتا ہے، جو انسان اور کائنات کے اس سفر کو بیان